اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق یہ ہے کہ تم اپنے معشوق کا تصور ایسی یکسوئی سے کرو کہ تم صرف اسی کو موجود پاؤ اور تمہارے حواس اسی کو محسوس کریں، حتیٰ کہ تم میں اور اس میں کوئی بود نہ رہے، تمہارا ہونا عین اس کا ہونا ہے۔ یہ بڑے ہی معرفت کی بات ہے جو ایک نقطے میں ابھی ہم کہا کہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی وضاحت بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے 52 راستے ہیں، مطلب 52 راستے اللہ تک جانے کے ہیں، جس میں سے ایک بھی راستہ مولا علی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تک آپ کو پہنچنا ہے تو مولا علی کے راہ سے گزرنا ہی ہوگا، کوئی بائی پاس نہیں ہے، مولا علی کے دروازے سے ہی آپ کو جانا ہوگا، کوئی اپائے نہیں۔ بتا رہی سمجھ میں؟ ہاں، اس لیے کہ مولا علی علم کے شہر کے دروازے ہیں، آپ بنا دروازہ میں داخل ہوئے تو آپ کسی شہر میں جا نہیں سکتے۔ اسی لیے حضرت مولا علی کے وفادار بنیے، اور مولا علی سے بغض رکھ کر کے تو بھائی کوئی بات ہی نہیں ہوگا، کوئی کام ہی نہیں ہوگا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور صاحب فخر ہیں وہ لوگ جو مولا علی کے بہت قریب ہیں، اور جو مولا علی کے قربت اور وصلت میں بسنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جس سلسلے کے ہیں، جس خانوادے کے ہیں، اس سے بڑا خانوادہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے جو شہباز قلندر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کا راستہ عمدہ راستہ ہے، بغیر ان کے قدم بوسی کے کوئی بھی اللہ تلک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت بہت تیزی سے درجات بلند ہوتے ہیں جب لوگ خدمت بھی لیتے ہیں اور جوتے بھی مارتے ہیں۔ یہ سرفراز احمد شاہ صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے، لوح فقیر میں یہ اقتباس ہے، سرفراز احمد صاحب صفحہ نمبر 266 پر یہ بات لکھے ہیں، بہت عمدہ بات ہے کہ اس وقت بہت تیزی سے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں جب لوگ خدمت بھی لیتے ہیں، کام بھی لیتے ہیں اور جوتے بھی مارتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ہم سے اور ہم کو گالی بھی دے رہے ہیں، ہم سے فیض بھی لے رہے ہیں اور ہم کو الٹا سیدھا بول بھی رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے درجات اس سے اور بلند ہوتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی فیض بھی لے، آپ سے کوئی فائدہ بھی اٹھائے اور خدمت بھی لے، اور آپ کو مطلب کہیے کہ آپ کو جو ہے ٹارچر بھی کرے۔ یہ بہت برا بات ہے، اس کے لیے تو برا بات ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے جو ایسا کر رہا، لیکن جو اس کے زد میں آ رہا ہے، یعنی ہم لوگ یا کوئی بھی جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو درجات ہے بہت تیزی کے ساتھ بلند ہو رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ بتاؤ ہم اتنا کر بھی رہے ہیں اس کے لیے، سب کچھ نچھاور کر دیا اس کے لیے، اس کے بعد ہم کو ہمارے ساتھ یہ سلوک، ان کے لیے گناہ لکھا گیا، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ جو ہے باعث بلندی اور ارتقاء کے ہے، ہماری روحانیت میں اس سے ترقی ہوگی، ہمارے لیے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوئی بات نہیں، جس کو جتنا جوتا مارنا ہے مارتے جاؤ، خدمت بھائی ہم کرتے جائیں گے، خدمت کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہوتی ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس لیے کہ ہر کمینہ اس کا دعویٰ نہ کرے، ہے نا؟ اس لیے کہ ہر کمینہ اس کا دعویٰ نہ کرے، یعنی محبت آپ کرتے ہیں کسی سے، اس کا امتحان تو آپ کو دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ ایسے ہی آپ کو جو ہے چھوڑ دے گا، نہیں، اس لیے کہ جو کمینہ رہے گا وہ بھاگ جائے گا، اور جو پختہ رہے گا وہ ٹکا رہے گا۔ مخزن اخلاق صفحہ نمبر 520 پر یہ بات ہے، حالانکہ یہ چرچا ہم لوگ پہلے بھی کر چکے تھے، ماشاءاللہ، سمجھ گئے۔ آئیے اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک میری امت کا ستون یمن کے عصب یعنی اولیاء اللہ کا طبقہ اور شام کے ابدال ہیں، اور وہ 40 مرد ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی شخص وصال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جگہ کسی اور کو لے آتا ہے، نہ تو وہ عبادت میں کوتاہی برتنے والے ہیں اور نہ ہی باہم ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، اور نہ ہی دور سے ایک دوسرے پر وار کرنے والے ہیں۔ انہیں یہ مقام و مرتبہ کثرت نماز روزہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی سخاوت، دلوں کی صحت
اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنے کے بدولت ملا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ستون جو ہیں اولیاء اللہ کا طبقہ ہے جو میرا ستون ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ شام کے ابدال کا بھی ذکر ہے کہ 40 کے تعداد میں ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، غوث اور قطب ابدال کا چرچا اور اس کی تصدیق رسول پاک نے اس حدیث میں تو کر دی ہے کہ ہوتے ہیں اور ہوتے ہی ہیں، اور ان کے وصال کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیوٹی چینج بھی کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اصل بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ درجہ کیسے ملتا ہے۔ اس کو درجہ ایسے ملتا ہے کہ نہ تو ان کو یہ درجہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے ملتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری وجہ سے ملتا ہے، بلکہ ان کو یہ درجہ اپنی سخاوت کی وجہ سے ملتا ہے اور دلوں میں صحت ہونے کی وجہ سے ملتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ بھلا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو کی بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں، پورے کائنات پورے دنیا کے لوگوں کا فلاح و بہبود چاہتے ہیں، سب کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اور ان کا نیت اور ان کا دل پاک ہوتا ہے، اور وہ بہت سخی ہوتے ہیں، بانٹنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ سب درجے ملتے ہیں۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی قلندر بن جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے ان کے لیے بڑا ہی بہتر ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ درجہ ان کو عبادت ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ درجہ ان کے پاک نیتی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہا انہوں نے کہ صاحب جو ہے اللہ کے کچھ خاص بندے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے بڑے بڑے مرتبے عطا کرتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ ارے یہ کیسے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ سیدنا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا اسلام میں اس کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الفاظ کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ان کی مسجدیں آباد تو ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائے گا۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا۔ یعنی رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ مسجدیں تو آباد ہوگی لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوگی، اور علماء لوگ کیا ہوں گے؟ بدترین ہوں گے اس زمانے میں انسان، ٹھیک ہے، اور صرف فتنہ ہی فتنہ ہو جو آج چل رہا ہے نا۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بھائی، اپنے من سے تو ہم کہہ نہیں رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فقر اللہ کا راز ہے، تو راز کو چھوڑ دے اور فقیر کی تلاش کر۔ راز کو چھوڑ اور فقیر کی تلاش کر۔ فقر اللہ کا راز ہے، یعنی راز کے چکر میں دوڑ دھوپ زیادہ نہیں کر، فقیر کو پکڑ لے، فقیر کے ساتھ رہ، سب راز تم پر دھیرے دھیرے کھل جائے گا۔ اولیاء اور عارفین کبھی سنت نبوی سے خالی نہیں رہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولیاء جو ہوتے ہیں، عارفین ہوتے ہیں، وہ سنت نہیں جانتے ہیں یا سنت ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ سنت صرف داڑھی کو سمجھ رہے ہیں، سنت صرف جو ہے مونچھ کو سمجھ رہے ہیں، سنت صرف پگڑی کو سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ سب تو کچھ ایسی سنت ہے جو وقت وقت پر انسان تبدیل بھی کر لے تو ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے، البتہ ممکن ہے کہ اچھا ہے، بہتر ہے، اس کو رکھا جائے، لیکن اصل سنت کیا ہے؟ سیرت محمدی کو اپنایا جائے۔ اصل سنت یہی ہے، کردار محمدی کو اپنایا جائے۔ سنت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ظاہری لباس کو ہم اپنا لیں کہ جو رسول پاک پہنتے تھے ویسا ہم پہنیں، رسول پاک جیسا رکھتے تھے ویسا ہم رکھیں، نہیں، بلکہ اندرونی سنت کو اپنانے پر زیادہ زور ہونا چاہیے کہ رسول پاک کا اخلاق کیسا تھا، رسول پاک کی باتیں کیسی ہوتی تھی، کس طرح سے آپ نے مجاہدہ کیا، اپنی بیویوں سے آپ کا سلوک کیسا تھا، اپنی بیٹیوں سے آپ کا سلوک کیسا تھا، صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، منافقوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، یہ ساری سنت میں شامل ہیں، ساری باتیں سنت میں شامل ہیں۔ اس پر اہمیت دینا چاہیے انسان کو۔ سنت کا مطلب جب ہم بات کرتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھا آپ اپنے تو داڑھی کا سنت نہیں ادا کر رہے ہیں، داڑھی آپ کا چکنا ہے اور دوسرے کو سنت سکھا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ظاہری سنت نہیں ہوتی ہے بلکہ باطنی سنت بھی ہوتی ہے، اور
صرف داڑھی سنت نہیں ہے بلکہ کردار محمدی بھی سنت ہے، اخلاق محمدی بھی سنت نہیں، سب سے بڑا سنت تو وہی ہے۔ تو یہ بات اصل ہے، اس لیے اولیاء اور عارفین کبھی سنت نبی سے خالی نہیں رہتے۔ اولیاء سنت نبی کو خوب اپناتے ہیں، اور بعض چیزیں جو نہیں اپنا پاتے ہیں لوگ، جیسے ہم جیسے لوگ، تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ نہ تو ہم اولیاء ہیں، نہ ہم عارف ہیں، ہم تو ایسا دعویٰ بھی نہیں کر رہے نا بھائی، ہم تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہیں۔ لیکن جو لوگ اولیاء اور عارفین ہوتے ہیں وہ ظاہری سنت بھی اپناتے ہیں، اور باطنی سنت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔